میاں صاحب نے پھر اسٹیٹمنٹ دی کہ میں مریم نے ڈسکس کیا کہ ہم لے لیتے ہیں, ہم ایئر پنجاب چلاتے ہیں. جی بالکل لے لیں, بالکل اچھی بات ہے. پنجاب سارے صوبے ملا کے لے لیں, وفاقی حکومت کی جان چھوٹے. اوکے رائٹ, بٹ صوبہ آپ کو کیونکہ ان کا الگ سسٹم ہے, آپ کو لگتا ہے وہ افورڈ کر سکتے ہیں اتنا خسارہ؟ دیکھیں افورڈ صوبے تو اس سے بہت زیادہ پیسے ضائع کرتے ہیں, لیکن بات یہ ہے کہ آپ پرائیویٹائز کیوں کر رہے ہیں کہ حکومت کاروبار نہیں کر سکتی, تو وفاق نہیں کر سکتا تو صوبہ کیسے کرے گا؟ یہ بنیادی طور پر بات ہی درست نہیں ہے. اوکے, اب آئی ایم ایف کا وفد پاکستان کی معیشت کے حوالے سے بہت امپریس ہو کے گیا ہے, یہ ہمیں فائنانس منسٹر نے کہا ہے. انہوں نے کہا وہ حیران ہوئے کہ مہنگائی میں کمی آئی, شرح سود کم ہوا, پاکستان کے روز بروز 2.5 ماہ کی امپورٹ کے قابل کے ریزروز 2.5 ماہ کی امپورٹ کے قابل ہو چکے ہیں. ہی از ویری آپٹمسٹک. آپ بھی ہیں؟ نہیں جی میں نہیں, بدقسمتی یو ناٹ. آئی ایم ایف اپنی کنڈیشنلٹیز کو دیکھتا ہے, تو کنڈیشنلٹیز آپ پورے کر رہے ہیں. ملک میں کوئی ترقی ہو رہی ہے, کوئی ملک کی کوئی پالیسی ہے جس سے حالات بہتر ہوئے. بڑی سیدھی بات ہے, تیل کی قیمت نیچے جاتی ہے, پاکستان کی معیشت بہتر ہو جاتی ہے. تیل کی قیمت اوپر جاتی ہے, پاکستان کی معیشت خراب ہو جاتی ہے. کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ آ جاتا ہے, گروتھ بھی رک جاتی ہے. تو ہم نے کوئی فنڈامنٹل ریفارمز نہیں کیے, ہم نے کوئی اسٹرکچرل ریفارمز نہیں کیے, ہم نے گورننس میں کوئی ریفارمز نہیں کیے, کوئی ڈائریکشن نہیں ہے حکومت کی اس وقت. کوئی انویسٹمنٹ کلائمیٹ بد سے بدتر ہوتا جا رہا ہے, فلائٹ آف کیپٹل ہے ملک کے اندر. تو اپنے آپ کو بیوقوف نہیں بنانا چاہیے. رائٹ, حکومت یہ بتایا کہ میری یہ پالیسی تھی جس سے یہ افیکٹ آیا ہے, ایسی کوئی بات نہیں ہے. سو وی پی این کے ہونے نہ ہونے کی ڈبیٹ چل رہی ہے. اسلامک آئیڈیالوجی کاؤنسل نے بھی کہہ دیا کہ حرام ہے. اس سے بیونڈ اگر آپ وی پی این بھی استعمال نہیں کریں گے, انٹرنیٹ ہی یوز نہیں کریں گے, تو بزنس وائز اکانومی وائز کدھر ہے پھر پاکستان؟ وہ ایک پرانی مثال ہے کہ گوشت حرام ہے, شوربہ حلال ہے. تو اگر وی پی این حرام ہے تو پھر انٹرنیٹ بھی حرام ہے. اوکے رائٹ, سو یو ڈونٹ ایگری ود دس آبویسلی. لیکن حکومت نے تو حرام قرار دے دیں, بند کر دیں انٹرنیٹ, پاکستان کو بند کر دیں, پھر ختم کریں. بٹ کین وی سروائیو ان ٹوڈیز ورلڈ وداؤٹ انٹرنیٹ؟ نہیں کر سکتے نا. دیکھیں انٹرنیٹ اس وقت ہوا کی طرح ہے, اس کے بغیر آپ کا نظام ہی نہیں چلے گا. دیکھیں اس میں یقیناً خرابیاں ہیں, لیکن وہ پرسنل چوائس ہے. اگر آپ نے کوئی انٹرنیٹ میں غلط کام کرنا ہے, کوئی فراڈ کرنا ہے, کوئی اور چیز کرنی ہے, آپ کر سکتے ہیں. زندگی میں آپ ایک بندوق جو ہے وہ قتل کے لیے بھی استعمال ہوتی ہے, دفاع کے لیے بھی استعمال ہوتی ہے. اس مقصد آپ کرتے کیا اس کے ساتھ, تو وہ آپ کا عمل حرام یا حلال ہو سکتا ہے. رائٹ, لیکن جو آپ یہ کہنا کہ انٹرنیٹ حرام ہو گیا یا وی پی این حرام ہو گیا ہے, اس میں کون سی بات اس کی حرام ہے؟ وی پی این تو آپ کو ایک گیٹ وے دیتا ہے کہ اگر آپ کی حکومت ایسی ہو جو ہر چیز کو بند کر رہی ہو, تو وہ ایک گیٹ وے مل جاتا ہے, آپ اس راستے سے اس راستے سے چلے جائیں. رائٹ. عباس صاحب, آپ نے ہمارے پروگرام میں ایک بڑا انٹرسٹنگ پورا واقعہ سنایا تھا جب طیارہ اغوا کیس ہوا تھا. وہ بڑا پاپولر ہوا, بڑا وائرل ہوئی. آپ نے جو باتیں بتائی تھیں, مشاہد حسین صاحب ہمارے شو میں تھے, انہوں نے بھی اسی زمانے سے ریلیٹڈ بات وہ آپ اکثر شوز میں جا کے کر رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت ایک کال آئی تھی, دا ٹائم جو آپ نے ہمیں ایکسپلین کیا تھا, وین یو ور ان جیل, میاں صاحب واز ان جیل, everybody else from PML and some people were in jail, کہ ایک کال آئی تھی وہاں سے کلنٹن صاحب کی, اور میاں صاحب کو بھیج دیا گیا. نہیں اتنا آسان نہیں تھا. وہ لمبی, آپ کبھی پھر پروگرام رکھ لیں, آپ کو میں ڈیٹیلز بتا, جو مجھے جو پتہ ہے, جس حد تک میں بتا سکوں گا میں بتا سکتا ہوں. وہ کہہ رہے ہیں کہ کنسورشیم بنا. ایک کال نہیں تھی. It started from there, اور پھر اس کے بعد عرب کنٹریز انوالوڈ. اس معاملے کا میں آپ کو اتنا کہہ سکتا ہوں کہ حکومت کے دو تعلقات سے کوئی واسطہ نہیں تھا. یا میاں صاحب کے امریکن گورنمنٹ سے تعلقات سے, یا کلنٹن کے پاکستانی حکومت کے تعلقات سے معاملہ نہیں تھا. یہ ایک پرسنل ریلیشن شپ تھی جس کی بنیاد پر کلنٹن صاحب نے یہ کوشش کی تھی. سو میاں صاحب کی بل کلنٹن سے پرسنل ایک وہ یہی کہا انہوں نے کہ ایک, اور وہ کوئی اس کا حکومت سے یا ان کے عہدوں سے کوئی واسطہ نہیں تھا. اوکے دیٹس ویری گڈ. سو دے ور فرینڈز نہیں, ایک اس میں ایک ایونٹ ریپو بلڈ ہو گئی. جی ریپو بس کوئی ایسے ریپو بلڈ ہو گئی. کس وجہ سے کبھی شیئر کیا؟ وہ کبھی آپ سے پھر پوچھے گی. کوئی بتا دیں. میں اسپیکولیٹ نہیں کرنا چاہتا. بٹ بلیک بیری پہ میسیجنگ ہوتی تھی, دس از واٹ آئی. جی اس کی وجہ تھی, اس کی ایک وجہ تھی, ایک پرسنل سی ریپو صحیح لفظ ہے, ڈیولپ ہوئی تھی. وہ ایک دن میں نہیں ہوئی, ڈیولپ ہو گئی. سو بل کلنٹن نے پھر اس ریپو کا اتنا ریگارڈ کیا کہ ہی سیڈ آئی وانٹ ہم آؤٹ آف جیل.
جی انہوں نے کہا کہ یہ جو ہے غلط آپ نے کیسز بنائے ہیں. وہ پاکستان بھی آئے, یہاں پر انہوں نے حکومت کے ساتھ کوئی فوٹو نہیں کھنچوایا, تقریر کی ڈائریکٹ پاکستان کی عوام سے ڈائریکٹ تقریر کی. جنرل مشرف کے ساتھ کوئی فوٹو نہیں کھنچوایا تھا. کسی حکومت کے عہدیدار ان سے ملے تھے لیکن فوٹو نہیں تھا, اور صرف چند گھنٹے کے لیے آئے تھے, اور پھر پاکستان کی عوام سے تقریر کی تھی. اور یہی کہا تھا جو انہوں نے اس وقت کہا تھا, یہ آج سے 25 سال پہلے کی بات ہے, وہ آج بھی درست ہے کہ انہوں نے کہا اپنے ملک کو درست کریں, اپنی یہ جو آپ نے نفرت پیدا کر دی اس کو ختم کریں, اپنے ملک کے حالات درست کریں. جو پھر اوباما صاحب نے بھی کہا تھا, نواز شریف صاحب جب ایز پرائم منسٹر گئے تھے اس وقت بھی انہوں نے کہا تھا کہ دیو ٹولڈ می ٹو پٹ یور ہاؤس ان آرڈر. اگر آپ کو یاد ہو, یہ تو آن ریکارڈ بات ہے. بالکل. تو یہ دیکھیں, ایک شخص صدر آیا آپ کے ملک میں, آپ کی عوام سے براہ راست مخاطب ہوا, یہ بہت ریئر ایونٹ ہے. So was میاں صاحب ever thankful to Bill Clinton afterwards? جی ضرور ہوں گے, بالکل ہوں گے. ان کے بعد بھی, اس سے بعد بھی ان کی ملاقات ہوئی ہے, ہوتی نہیں ہے وقت میں, ٹی وی پہ رپورٹ بھی ہوا ہے. یس, ہاں. تو وہ ہیں, آج بھی ہوگی دوستی. جی بالکل ہوگی, وہ تعلق تو قائم رہتا ہے. پر اسی کا ریپلیکا اگر ایکسپیکٹ کر رہی ہے پی ٹی آئی سم ہاؤ, از اٹ پاسبل؟ نہیں, وہ میرا نہیں خیال, یہ ان کی توقعات کچھ ہو رہے ہیں. یو تھنک دس از اے یونیک ایگزامپل؟ میاں صاحب, اس میں میاں صاحب نے, میرا نہیں خیال کہ بل کلنٹن کو اپروچ کیا تھا, بل کلنٹن نے خود اپنی ذمہ داری کا احساس ہوا. اوکے, دیٹس ویری انٹرسٹنگ. کبھی کوئی میموائرز میں کبھی اس کی ڈیٹیلز اور بتائیں گے یا بس اتنی ہیں؟ نہیں, میں دیکھیں, میرے پاس کوئی براہ راست انفارمیشن نہیں ہے. اٹس تھرو میاں صاحب. جی نہیں, میاں صاحب سے نہیں, میں جو نہیں, میاں صاحب نے کبھی آپ سے کنفائڈ نہیں کیا؟ میں نے ان سے نہ پوچھا نہ انہوں نے اس بارے میں بات کی مجھ سے براہ راست, لیکن جن لوگوں نے باتیں جانتے ہیں, سنی ہیں, ان سب کی جو یادیں ہیں وہ سنی ہیں میں نے بھی ان سے بات چیت میں, تو اس سے یہ کورابوریٹ ہوتا ہے کہ یہ معاملہ بالکل جو وہ کہتے ہیں درست تھا. میاں صاحب ابھی تک سیاست سے تھوڑا دور ہی لگ رہے ہیں, اور شعر و شاعری شعر سناتے ہیں ہر دفعہ. وہ اچھی بات ہے, اچھی بات ہے. دکھی ہیں یقیناً دکھی ہوں گے, کیونکہ ایک پارٹی تھی جو پاکستان کی بڑی پارٹی تھی, اب بدقسمتی سے نہیں ہے, اقتدار میں ہے لیکن بڑی پارٹی نہیں رہی. ابھی بڑی محنت کرنی پڑے گی پی ایم لینڈ کو ٹو ریگین اٹس اسٹرینتھ ان پنجاب اینڈ پاکستان. مشکل ہے وہ نیریٹو ڈیولپ کرنا. آپ کی پارٹی جگہ لے سکتی ہے پی ایم لینڈ کی؟ دیکھیں, ہم کسی کی جگہ کی بات نہیں, ہم نے اپنی بات کرنی ہے. ہم بات کر رہے ہیں ملک کے مسائل کی, ان کے حل کی, ملک کی ترقی کی, عوام کی, جو کہ آج کوئی جماعت نہیں کر رہی. وہ بات کر رہے ہیں کرسی کی, عمران خان کو جیل سے نکالنے کی, تو وہ سوچ ہی نہیں ہے. یہاں پہ کولیشن پارٹی دوسرے ناراضگی کا اظہار کرتے ہیں پبلکلی. تو صرف آج بات اقتدار اور کرسی اور اس چیز کی ہے. ملک جو ہے اس کی ضروریات کچھ اور ہیں, عوام کی ضروریات کچھ اور ہیں, تو اس کو اپنے حالات کو درست کرنا پڑے گا.